ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رات کی منزل میں سورۃ البقرہ مکمل ہوئی اور سورہ آل عمران کے ابتدائی 2 رکوع تلاوت کیے گئے۔ یہ جو سورۃ البقرہ ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی پہلی سورت ہے۔ نازل ہونے میں اس کا نمبر ہے 87۔ اس سے پہلے 86 صورتیں وہ مکی دور کی ہیں، مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ صرف 28 صورتیں مدنی ہیں قرآن مجید میں، جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ یہ سورۃ البقرہ ان میں سے پہلی سورت ہے، اور یہ سورت چونکہ اس وقت نازل ہوئی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اسٹیٹ مل چکی ہے، آپ ایک ریاست کے سربراہ ہیں، تو جو چیزیں ایک ریاست کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ایک حکومت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے وہ ساری چیزیں سورۃ البقرہ کے اندر بیان فرما دی۔ یہ سورت طویل سورت ہے، قرآن مجید کی سب سے زیادہ آیات والی سورت ہے۔ اس میں 286 آیات مبارکہ ہیں۔ اس لحاظ سے اس سورت کو فسطاط القرآن بھی کہتے ہیں، یہ مشہور نام ہے، قرآن کا خیمہ، یعنی سارے اہم مضامین جو ہیں وہ اس کے اندر سمیٹے گئے ہیں۔ وہ مضامین چاہے حکومت کے متعلق ہوں، اللہ نے وہ بھی اس میں بیان کیے، چاہے وہ عبادت کے متعلق ہوں، تجارت کے متعلق ہوں، لین دین کے قرض کے مسائل ہوں، اسی طرح خاندان کے آپس کے مسائل ہوں، میاں بیوی کے مسائل ہوں، بچوں کے مسائل ہوں، نکاح، طلاق، رضاعت، بچوں کے دودھ پینے کے مسائل ہوں، اور اس کے بعد مہر کے، عدت کے، ہر طرح کے مسائل کو اللہ رب العزت نے اس صورت میں جمع فرمایا۔ اس کی آسان سمجھنے کی تقسیم یہ ہے کہ یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ البقرہ 286 آیات مبارکہ یہ 4 حصوں کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کو اس طرح بتایا جاتا ہے کہ پہلی 96 آیات میں بیان ہوا ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا مسئلہ بیان کیا، اور خاص طور پر اس صورت میں جیوز کو، یہودیوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ یہودیوں کے متعلق پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل وہ سورۃ البقرہ میں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس صورت میں 3 دفعہ خطاب کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے عبداللہ کی اولاد۔ یہ جو اسرائیل لفظ ہے یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، نام ان کا یعقوب ہے، لقب ان کا اسرائیل ہے۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، ایک ہے اسراء اور ایک ہے ایل۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے جبرائیل، میکائیل ہے۔ تو اسرائیل اللہ کا بندہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا بنی اسرائیل کو کہ اے بنی اسرائیل، اے عبداللہ کی اولاد، تم یہ تو سوچو کہ تم اولاد کس کی ہو؟ تم اس کی اولاد ہو جن کا لقب کیا تھا؟ عبداللہ۔ وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور تم بچڑے کی عبادت کرتے ہو۔ یہ سورت کا نام ہے بقرہ، گائے کے بچے کو کہتے ہیں، بچڑے کو۔ تو بنی اسرائیل نے کسی دور میں بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا، توحید کی دعوت دی، بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والے انعامات کا تذکرہ کیا، اور پھر ان کے اوپر آنے والی سزاؤں کا ذکر کیا۔ 8 نعمتیں گنوائیں، پھر 2 سزائیں گنوائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہسٹری بیان کی۔ مدینہ کے جو لوگ تھے ان کے اوپر بڑا اثر تھا کہ یہ بڑے علم والے لوگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بڑے علماء ہیں، اور انہوں نے اپنا گیٹ اپ بھی کچھ ایسے ہی بنایا ہوا تھا یہودیوں نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے سے پہلے کثیر تعداد میں یہ لوگ یہاں مدینہ میں آباد تھے، اور مقصد ان کا یہاں آنے کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے تو یہ جگہ مدینہ ان کی ہجرت گاہ ہوگی، ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر ان کے دین کے لیے محنت کریں گے۔ آئے اچھی نیت لے کر تھے، لیکن آگے ان کے اندر خرابیاں پیدا ہوئیں اور پھر یہ بہت حد تک بگڑ گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کا یہ جو ایک امپریشن بنا ہوا تھا اس کو توڑا ہے اور عام لوگوں کو سمجھایا یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں گنوائیں۔ یہ وہ ہیں انہوں نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑے ہیں۔ کسی دور میں اللہ تعالیٰ نے ان پر طور پہاڑ کو ایسے چھت کی طرح معلق کیا تھا، قرآن مجید میں ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، بہت بڑا پہاڑ طور پہاڑ، اس کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اٹھایا اور ان کے سروں کے اوپر معلق کیا، ساری آبادی کے اوپر، ایسے شہر کے اوپر، اور فرمایا حکم میرے مانتے ہو یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ ان سے ہٹایا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے پہاڑ ان سے ہٹایا یہ پھر مکر گئے، یہ وعدے توڑتے ہیں اور پھر یہ ہیلے بہانے اور ٹال مٹول کے ماہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی ہسٹری بیان کی صورت میں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو ایک موقع پہ ایک پیغمبر کی زبانی ان سے وعدہ لیا، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، مچھلیاں پکڑتے تھے، فش فارمنگ ان کا کام تھا، اور یہ ان کو اختیار دیا گیا کہ ایک دن عبادت کے لیے چنو ہفتے میں سے، ہر وقت کاروبار نہیں کرنا، 7 دنوں میں سے ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے۔ انہوں نے کہا جی ہفتہ قبول ہے، اور پھر مان کر انہوں نے ہفتے کے دن دوبارہ سے شکار کیا۔ یہ ایسے ہیلے بہانے کرنے والی قوم ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، چونکہ ان کے دل میں گائے کا بڑا احترام تھا۔ مصریوں کے ساتھ رہ کے مصر کے جو لوگ تھے ان میں یہ خرابی اور بیماری یونان سے منتقل ہوئی تھی، تہذیب یونان سے، کہ وہ گائے کو ایک مقدس جانور خیال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بڑی جلدی سنتا ہے۔ اگر کسی موقع پہ بارش نہیں ہوتی تھی تو یہ اس کی گائے کی دم کے ساتھ خشک گھاس وغیرہ باندھ کے آگ لگاتے تھے۔ کسی موقع پہ بارش ہو گئی تو انہوں نے سمجھا کہ یہ اس کی پکار اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں، اور انہوں نے گائے کا ایک تقدس کا وہ ایک بنا لیا اور گائے کو مقدس سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انہیں حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ بات سادی سی تھی، لیکن انہوں نے اتنے سوال اپنے پیغمبر سے کیے، اتنے کیے کہ اس کا رنگ کیا ہو، یہ سب کچھ تلاوت میں گزرا ہے، اس کا رنگ کیا ہو، اس کی عمر کیا ہو، اس کا کام کیا ہو، وہ ہل چلاتی ہو، وہ راہٹ پہ گھومتی ہو۔ اتنے سوال انہوں نے کیے کہ کچھ نہ پوچھیں۔ 30-40 سال کا عرصہ انہوں نے اس میں گزارا، لیکن اللہ کی طرف سے امتحان تھا کہ گائے ان سے ذبح کروانی ہے۔ اللہ ہر سوال کا جواب دیتے جاتے اور پھر آخر ان سے وہ گائے ذبح کروائی گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اور بھی خرابیاں ڈھیر ساری گنوائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وعدے توڑے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں یہودی جو انبیاء کے قاتل ہیں۔ اگر ان کے ہاتھ آج مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں، معصوم فلسطین کے مسلمانوں سے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں، آپ نے رات منزل میں سنا فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، انبیاء کی ایک بہت بڑی جماعت ان کے ہاتھوں شہید ہوئی ہے۔ ہزاروں انبیاء ان یہودیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، ہزاروں انبیاء۔ یہ ایسے بدبخت قوم ہے، لیکن افسوس ہے ان مسلمان کہلانے والے حکمرانوں پہ بھی کہ جو ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں، جو ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور وہ دنیا کے میپ میں ایک وہ ناشپاتی جتنا ایک ملک ہے جو ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتا، بڑی مشکل سے اس پر کوئی قلم رکھ کے اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اس ملک سے یہ سارے مسلمان کہلانے والے یہ منافق عرب و عجم کے حکمران، یہ ان سے ڈرے ہوئے ہیں اور ان کو اپنا خدا سمجھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری ہسٹری بیان کی۔ پہلے حصے کا خلاصہ ہے 96 آیات کا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 176 تک، اس میں بیان ہوا ہے محمد الرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ نے بیان کی، اور حضور پر جتنے اعتراض تھے، کسی کو جو اعتراض تھا کہ جبریل وحی کیوں لاتے ہیں، قرآن میں سلیمان علیہ السلام کی تعریف کیوں ہے، اور جو ہے ہاروت ماروت فرشتے آسمان سے آئے تھے، معاذ اللہ وہ جادو سکھانے کے لیے آئے تھے، اور شریعت میں تبدیلی کیوں آتی ہے، کبھی
کبھی کوئی حکم کبھی کوئی حکم، یہ چینجنگ کیوں ہے؟ اور پھر جتنے بھی کسی کو اعتراض تھے، یہ قبلہ کیوں بدلا ہے؟ قبلہ یہ بہت بڑا اعتراض تھا، اور یہ اتنا بڑا کئی مہینوں تک پورا میڈیا مدینے کا، سارے یہ یہودی میڈیا سارا کئی مہینوں تک انہوں نے یہ شور ڈال کے رکھا کہ قبلہ کیوں بدلا ہے۔ اچھا بھلا بیت المقدس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے نمازیں ادا کی۔ جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو مکہ سے آپ کا قبلہ کیا ہو گیا؟ بیت المقدس۔ پہلے انبیاء کا بھی قبلہ رہا ہے۔ 17 مہینے نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف آپ نے رخ کر کے نمازیں ادا کی۔ 17 مہینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کے محلہ میں آپ ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے تھے، اور وہاں مسجد قبلتین ہے، سب مسلمانوں نے الحمدللہ آپ نے دیکھی ہے۔ وہاں دوران نماز ظہر کی نماز میں 2 رکعتیں آپ پڑھ چکے تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، ادھر منہ کر کے، کہ دوران نماز حکم آیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اس پر بھی اعتراض، قبلہ کیوں بدلا؟ پھر صفا مروہ کے اوپر جو مسلمان صحیح کرتے ہیں اس پر اعتراض کہ یہاں تو بتوں کی عبادت ہوتی رہی، 300-400 سال یہ بت خانہ رہا ہے، یہاں تم عبادت کرتے ہو اور ہمیں بتوں کی تعظیم سے منع کرتے ہو۔ غرض یہ کہ جتنے اعتراض تھے 9 اعتراضات کے اللہ نے یہاں جوابات دی اور ثابت کیا محمد الرسول، کہ یہ میرے سچے رسول ہیں، ان کو میں نے رسول بنا کے بھیجا ہے، جو کسی کو اعتراض ہے میں اس کا جواب دوں گا۔ اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو کہ آیت نمبر 253 تک ہے، 176 سے لے کر 253 تک ہے۔ یہ سارا حصہ، اس میں اللہ رب العزت نے جہاد کا بیان، کس کا بیان ہے؟ جہاد کا۔ اور جہاد اسلام کی چوٹی ہے، اسلام کے خیمے کی حضور نے فرمایا درمیان والی لکڑی ہے، سارا وزن اس جہاد والی لکڑی کے اوپر ہے۔ اگر مسلمانوں میں جہاد رہے گا تو یہ غالب رہیں گے، ان کو عزت نصیب ہوگی۔ اور جس دن انہوں نے جہاد کو چھوڑا، حضور نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد، جس دن تم جہاد چھوڑ دو گے فسلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے۔ ہے نا ذلت مسلط ہوئی بڑی؟ حضور کے سارے فرمان سچے ہیں۔ تو اس میں جہاد کا بیان ہے اس تیسرے حصے میں، لیکن ایک بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے جہاد کے بس اٹھو اور مارنا شروع کر دو، نہیں، اس کے پہلے انسان کی ایک کردار سازی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے کردار کے 10 اصول بیان کیے۔ مجاہد صاحب جہاد کرنا چاہتے ہو پہلے اپنی سیرت تو ٹھیک کرو۔ 10 اصول اللہ نے مجاہد کی ذات کی اصلاح کے لیے بیان فرمائے۔ پھر فرمایا کہ جہاں رہتے ہو اپنے سراؤنڈنگ میں سب سے پہلے تو اپنے 5 فٹ پہ جہاد کرو نا۔ سب سے پہلے تو دوسرا جہاد تو دور ہے، مشکل ہے، اس کے لیے تو سفر ہوگا۔ سب سے پہلے کیا کرو؟ اپنے بدن کے اوپر جہاد کرو، اور جو یہاں خرابی ہیں انہیں ٹھیک کرو۔ اس کے بعد اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے ملک میں جہاں رہتے ہو وہاں کوئی خرابی ہے تو اسے دور کرو۔ 4 قانون اللہ نے ملک کی اصلاح کے بیان کیے۔ کتنے؟ 4۔ نمبر 1، ملک میں قصاص کا قانون ہوگا۔ کوئی چھوٹا بڑا، امیر غریب، آزاد غلام، مرد عورت، اونچے خاندان کا نیچے خاندان کا، کوئی فرق ان میں نہیں ہوگا۔ ملک میں کون سا قانون ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، قصاص فرض ہے۔ دوسرا کہ میراث کی جو تقسیم ہے، چاہے وہ مال کی تقسیم ہو، انہیریٹنس، اس کی ڈسٹریبیوشن ہو، مال کی تقسیم چھوٹے درجے میں ہو بڑے درجے میں ہو، یہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی۔ اگر یہاں بھی بدعنوانی ہوگی، کسی صوبے کو کم کسی کو زیادہ، کسی ادارے کو 86%، کسی کو تھوڑا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، تو کنفیوژن پیدا ہوگی، ملک میں بدامنی آئے گی، نفرتیں آئیں گی۔ تیسرا قانون، پوری قوم کے اندر نظم و ضبط ہو، ان میں وقت کی پابندی ہو، ان میں بھوک پیاس برداشت کرنے کی اور قوم میں مشقت برداشت کرنے کی عادت ہو۔ روزے کا قانون یہاں بیان کیا۔ چوتھا قانون، ملک میں کرپشن نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ نو ٹو کرپشن، کرپشن نہ ہو، صرف نعروں کی حد تک نہیں بلکہ عمل کی حد تک۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور غلط فیصلے کروانے کے لیے حکام کے پاس، افسروں کے پاس رشوت نہ لے کر جاؤ۔ یہ بیان کیا، کچھ آداب بیان کیے، پھر جہاد کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور جہاد کی ترغیبات بیان کی، 4 ترغیبات دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 18 قوانین بیان کیے۔ کتنے جی؟
18 قوانین جو ایک فیملی کے ہیں، ایک گھر کے اندر 5 مرلے 10 مرلے کے اندر امن کیسے قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر کی اصلاح کے 18 قوانین بیان کی، بڑی خوبصورت ترتیب سے وہ بھی بیان ہوئے۔ پہلا قانون یہ بیان کیا، گھر میں امن تب رہے گا جب گھر کا سربراہ خامند وہ رزق حلال کے لیے محنت کرے گا، گھر والوں کے جائز اخراجات، ان کی ضرورتیں بیوی بچوں کی پوری کرے گا۔ اور پھر دوسرا قانون، گھر کے سربراہ میں دینی غیرت ہوگی۔ تیسرا، گھر کے اندر حلال حرام کے مسائل کا علم ہوگا۔ چوتھا، کمائی بھی حلال ہوگی، خرچ بھی حلال طریقے پہ ہوگا۔ اگر کمائی حرام کی ہے اس گھر میں سکون نہیں، جتنا مرضی خوبصورت اس کو کر لیا جائے، ویل ڈیکوریٹڈ گھر بنا لیا جائے، کمائی حرام کی ہے، شراب ہے، جوا ہے، غلط راستے سے آ رہا ہے، اس راستے گھر میں سکون نہیں ہوگا، اس میں بیماریاں، اس میں جھگڑے، اس میں نفرتیں، اس میں پریشانیاں ہوں گی، اور پھر خرچ بھی حلال طریقے سے ہو۔ اور اگر فیملی میں کوئی یتیم ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور پھر گھر کے اندر غلط قسم کی گندی حرکتیں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ قانون بیان کیا کہ ماہواری کے ایام میں عورتوں سے جدا رہنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باؤنڈریاں ہیں۔ اگر کسی نے اس حکم کی پرواہ ہی نہیں کی تو وہ کافر ہے، سیدھے لفظوں میں فرمایا ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے، وہ گناہ ہو گیا، توبہ کرے گا، میں معاف کر دوں گا۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ خامد بیوی کا خیال رکھے گا، خامد بیوی کا اور میاں بیوی کا آپس میں جو ریلیشن ہے، جو تعلق ہے، فرمایا وہ کسان اور کھیتی والا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ آج لوگ پڑھتے نہیں ہیں نا، اور پھر کہتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر ظلم ہے، اسلام میں وہ حق نہیں دیا وغیرہ وغیرہ۔ قرآن پڑھیں تو پتہ چلے۔ نساؤکم حرث لکم، میاں بیوی کا آپس کا تعلق کسان اور کھیتی والا ہے۔ جس طرح کسان کو ہر وقت اپنی کھیتی کی حفاظت کی فکر ہے، اس کے گرد باڑ لگاؤں، اس کی حفاظت کروں، اس کی اچھی پرورش کروں، اسی طرح خامن کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی گئیں، اولاد کی، بیوی بچوں کی۔ ایک تفصیل ہے جو قرآن نے یہاں پر بیان کی ہے، اور آخر میں پھر جہاد کا ذکر ہے۔ چوتھا حصہ وہ آیت نمبر 253 سے لے کر 286، درمیان میں بہت سے مسئلے میں نے اسکپ کر دیے، وقت ختم ہو گئے۔ 253 سے 286 تک یہ آخری حصہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے انفاق کا بیان کیا۔ کس کا جی؟ انفاق، اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کا، اور جتنی بھی انفاق کی جتنی فارم ہے، جتنی صورتیں ہیں، خواہ وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، نظر نیاز کی شکل میں ہو، صدقہ ہو، قرض ہو، خیرات ہو، جو بھی شکلیں ہیں، اللہ نے ان سب کا یہاں پر آخر میں ذکر کیا ہے، اور انفاق کی ترغیب دی ہے۔ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ دار، والدین غریب رشتہ دار، اور پھر حقدار ضرورت مند مسلمان جتنے بھی ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بارے تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائیے۔ رمضان مبارک کے مقدس لمحات میں جو تیری سے گزرنا شروع ہو گئے، بارے تعالیٰ ہمیں ان کی قدر نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہماری زندگی کی سابقہ جتنی خطائیں ہیں، گناہ ہیں، غلطیاں ہم سے ہوئی، بارے تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائیے۔ یا اللہ اس رمضان مبارک کو ہماری کامل بخشش کا ذریعہ بنا دیجیے۔ بالخصوص بیماروں کے لیے دعا کیجیے، جتنے بھائی بیمار ہیں، دوست احباب ہمارے جاننے والے، ان کے رشتے دار، دوست احباب، یا اللہ سب کو صحت و عافیت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ صحت آپ کی بہت بڑی نعمت ہے، یا اللہ ہمیں سے محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے اعضاء سے خوب فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جب تک زندگی ہے ان اعضاء سے اور یا اللہ ان آنکھوں سے، ہاتھ پاؤں سے، یا اللہ دین کی محنت کی توفیق عطا فرمائیے۔ حادثات سے ہماری حفاظت فرمائیے، اچانک تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ سب بیماروں کو یا اللہ شفا کاملہ عطا فرمائیے۔ جتنے اہل دنیا سے چلے گئے ہیں، بارے تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیے۔ گزشتہ دنوں 4-5 دن پہلے میری دادی جان کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان نصیب فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی اچھی طرح سے توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم انک انت العزیز الاکرم۔ بارے تعالیٰ ہم کے دلوں میں جتنی نیک خواہشات ہیں، یا اللہ آپ پوری طرح جانتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے قادر بھی ہیں، یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ